چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ہے علم کی باتیں اور اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کی باتیں، علم دین کی باتیں سیکھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا بہت پیارا ایک ٹاپک ہے، بہت پیارا موضوع ہے، اور الحمدللہ مفتیان کرام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں۔ آج کے پروگرام میں مہمان مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی سجاد صاحب بھی تشریف فرمائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے۔ 3 طرح کے وہ افراد ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ شخص کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص ہے کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس پر عمل کرے گا وہ خوش نصیب ہے کہ جنہیں اللہ قیامت کے دن بروز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اہل بیت اطہار کا شاندار علمی گھرانہ۔ ہم اوورآل الحمدللہ محرم الحرام شریف کے مہینے میں بھی اور پورا سال ہی اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہوتا ہے، مختلف ان کے حوالے سے ٹاپک لے کر موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، کبھی ان کی سخاوت، ان کی عبادت پر، ان کا خوف خدا کا معاملہ، خشیت الہی، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات، بلاؤں پر، پریشانیوں پر وہ صبر کے واقعات، یہ ہم سنتے ہیں۔ محتاجوں کی مدد کرنا، مسکین غریب لوگ ان کے دروازے پہ گویا کہ امیدیں لگائے کھڑے ہیں، اور وہ خود نہیں کھا رہے، اپنے اوپر ایثار کرتے ہوئے دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے ہم بے شمار واقعات اور مختلف پہلوؤں سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج سوچا کہ ان کے علمی، یہ چونکہ ہے یہ علمی گھرانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی میراث آپ کے گھر سے ہی، آپ کے اصحاب سے اور آپ کے اہل بیت سے یہ سلسلہ آگے چلا، تو آج ہم انشاءاللہ ان کا علمی طور پر کچھ تذکرہ کریں گے۔ تو میں چاہوں گا مفتی حسان صاحب سے اپنی گفتگو کا کچھ آغاز کریں۔ حضرت، سوال تو بڑا وسیع ہے، اہل بیت کا شاندار علمی گھرانہ ہے، آپ کس جگہ، کہاں سے، کس جہت سے آپ شروع کرنا چاہیں، چاہے حسنین کریمین سے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی سے بھی شروع کریں، ہر ایک کے علم کی ایک علیحدہ ہی ایک روشنی اور ایک علیحدہ ہی جہت ہے، اور ہر ایک کو اللہ پاک نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے وہ جدا گانا ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی وسعت کے اعتبار سے گفتگو کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اعزازاً سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ تو اگر ہم اہل بیت اطہار کا لحاظ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار ہیں ان میں جو سب سے بڑھ کر علم والے ہیں تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہیں۔ مشہور و معروف حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو یقیناً سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ جو اہل بیت اطہار میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے۔ اور ازواج مطہرات کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس میں جو سب سے بڑھ کر علم عطا ہوا
وہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو عطا ہوا کہ آپ بہت بڑی مفتیاں تھیں، بہت بڑی عالمات تھیں، بہت بڑی محدثہ تھیں، اور ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی سنا کرتی تھیں، اگر وہ بات سمجھ نہ آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتی اور اس کے بارے میں سوال کرتی، پوچھتی، یہاں تک کہ وہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیتی۔ اس کی مثال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دی کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا عذبا، وہ عذاب دیا گیا، یعنی جس کا بھی حساب ہوگا اس کو عذاب دیا گیا۔ اب ہم نے سن لیا، ہمارا سننا فقط اتنا ہے کہ ہم نے کہ حساب جس کا ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا، یعنی وہ گیا جہنم کے اندر، اور یا وہ پکڑ میں آ گیا، یہ ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اب قرآنی علم دیکھیں کہ آپ نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ آپ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ من حوسبا عذبا، جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا گیا، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ جس کو اس کے دائیں ہاتھ کے اندر، سیدھے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا گیا تو وہ اس کا حساب بالکل آسان لیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف یعنی جنت کی طرف خوشی خوشی جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حساب تو آسان بھی ہوگا اور وہ جنت میں بھی داخل ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھایا کہ جو حساب ہے، ایک ہوتا ہے حساب باقاعدہ اس سے پوچھ گچھ کرنا، یہ میں مفہوم آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے وہ تو اتنا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے گا، یہ نامہ اعمال ہے، انہوں نے دیکھا اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ نیکیاں یہ برائیاں، اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حساب ہوتا ہے باقاعدہ پوچھ گچھ، پوچھا گیا کہ بھائی یہ گناہ کیوں کیا، اس وقت یہ گناہ کیا تھا، ہاں گناہ کیا تھا، تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے۔ ورنہ یہ جو قرآن پاک میں فرمایا کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا آسان حساب لیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ فقط نامہ اعمال اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ ہر بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں آپ سے مسائل پوچھتے تھے، وہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی اصلاح بھی فرمایا کرتی تھی علمی اعتبار سے۔ یعنی بعض اوقات کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، یہ بھول گئے، یہ اس طرح نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے۔ تو یوں آپ مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان پر استدراک کرتی تھی، انہیں تنبیہ بھی بعض اوقات فرمایا کرتی تھی۔ اس پر امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقل پوری کتاب لکھی، الاجابہ لما استدرکتہ عائشۃ علی الصحابہ، یعنی کس کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ مباحثہ اور ان کی بات کا رد یا ان کا جواب جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا ہے۔ تو یوں آپ کا ایک علمی مقام و مرتبہ تھا۔ ایک روایت ہے جس کے اوپر سندن بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے اور اس پر تحقیق ہے ایک پوری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے دین کا 1/3 اور ایک روایت میں 2/3 اس حمیرہ سے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہتے تھے، جس کا مطلب ہے سرخ، سرخی والی۔ تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے علم حاصل کرو، دین کا اتنا علم ان سے حاصل کرو۔ تو یہ مقام و مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظے کے اعتبار سے بھی، احادیث کے مطالب بیان کرنے کے اعتبار سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے اندر جو ایسے واقعات پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو رہنمائی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان ان سے پوچھا کرتے تھے، اکثر ان سے پوچھتے تھے۔ ویسے تو ہر
جو زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم ہے، ان سے پوچھا کرتے تھے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 2210 احادیث طیبہ مروی ہیں، یعنی جو آپ نے آگے پہنچائی ہیں، جو آپ سے روایت کی گئی ہیں، ان کی تعداد 2210 ہے۔ اور آپ جو مکثرین ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ جو روایت کرنے والی آگے جو صحابہ ہیں، ان میں سے ایک آپ کا بھی نام آتا ہے۔ مفتی سجاد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنے علم کے شہر کا دروازہ فرمایا ہے، اور جس دروازے سے داخل ہو کر ہی کوئی جائے گا تو اس کو حقیقی معنوں میں میراث نبی، وہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اسے حاصل ہوگا۔ تو کیا کہیں گے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ازواج مطہرات کے بارے میں مفتی صاحب بات فرما رہے تھے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہوا، اور پھر قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اور یہاں علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حکم ہے ازواج مطہرات کو کہ تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیات اور حکمت، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، یہ جو تمہارے گھر میں بیان کیا جاتا ہے، اس کو تم یاد رکھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک زندگی تو وہ تھی جو باہر صحابہ میں موجود تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو وہ تھا کہ جو گھر میں تھا۔ تو اب جو گھر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افعال فرماتے، تو اس کا ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کو یاد رکھیں اور ان کو امت تک پہنچائیں۔ ان کو یاد رکھنے کا مطلب ان کو امت تک پہنچانا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ یہ بھی ایک طور پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں شامل ہیں، کہ ابتداً ان کی جو تربیت ہے، پرورش ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ شباب کے عالم میں پہنچے تو سرکار سے ایک رشتہ ان کا ہو گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے رشتہ ازدواج میں آ گئیں، تو اب یوں رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی مدنی زندگی ہے، اور اس میں جو غزوات ہوئے، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو بچپن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ تو جن کو سرکار کی اس قدر صحبت ملی ہو، تو پھر انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث کا ایک وافر حصہ پایا۔ سرکار کا یہ فرمان بھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی میراث میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی میراث علم ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جن کو سرکار کی جتنی صحبت ملی، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے اتنا ہی حصہ پایا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم 10 حصوں پر مشتمل ہے، تو ان 10 حصوں میں سے 9 حصے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں، اور فرمایا کہ 10ویں میں بھی یہ کچھ شریک ہیں۔ اللہ! تو اب اندازہ کیجئے کہ اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں اور 9 حصے حضرت علی کے پاس ہوں، اور 10ویں حصے میں بھی کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی علمی شان کا کیا عالم ہوگا۔
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے قاضی یعنی فیصلہ فرمانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا جو ہے وہ قاضی مقرر کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت عمدہ فیصلہ فرمانے والے تھے، اور آپ جس طرح فیصلے فرماتے تھے تو لوگ اس کے اوپر حیران ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علم کی شان یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو خود مجتہد تھے، خود قرآن کا احادیث کا بڑا علم رکھنے والے تھے، تو وہ بھی جب کوئی پیچیدہ مسئلہ آ جاتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پیچیدہ مسئلہ ہمارے لیے اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے جب تک کہ ہمارے درمیان حضرت علی موجود نہ ہو۔ کیا بات ہے، تو بلکہ یہ بھی ایک فاروق اعظم کا قول ہے کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلوں میں، اپنے جو ہے وہ فتووں میں، اور کسی کو حکم بتانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر علمی مقام کو دیکھا جائے، یعنی ایک ایک کر کے گنا جائے، تو سب سے پہلے آپ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ نہ صرف حافظ تھے بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کب اور کہاں پر نازل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد تفسیر میں دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، یا بلکہ ان سے بھی بڑھ کر جو مفسر قرآن تھے حضرت علی تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں، اور اگر ان کے مقابلے میں کوئی دوسرے تھے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، جی چچا زاد، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی۔ اسی طرح اگر فیصلوں میں دیکھا جائے، فقہ میں دیکھا جائے، ادب میں دیکھا جائے، اور پھر علم نحو، علم صرف کے جو بانی ہیں، یعنی علم صرف اور نحو کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، تو اس اعتبار سے اگر ہم اجمالی اعتبار سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کا ذکر کریں تو قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، معاملات، سب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ سے فائق تھے، آپ کا بلند درجہ۔ اور یہ خلفاء کی بھی اگر ہم وہ دیکھتے ہیں، چاروں خلفاء کے حوالے سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور مبارک، حضرت عمر کے دور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان تمام کے ادوار کے اندر جو ایک قاضی القضاء رہے ہیں، بطور خاص بڑے بڑے معاملات تو ان کی مشاورت سے ہوتے تھے، لیکن فیصلے کے اندر بھی یہ خلفاء باقاعدہ ریفر کرتے تھے کہ آپ کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ فرمائیں گے۔ اور آپ کے ناظرین، حضرت علی کے فیصلے بھی بڑے وہ فیصلہ کن فیصلے تھے، اور اس کے پیچھے شرعی طور پر دلائل بھی اپنی جگہ، اور بعد ایسے فیصلے کے سامنے والے کو لاجیکل بھی بالکل سمجھ میں آ جانا کہ ہاں میرے بارے میں یہ فیصلہ جو ہوا ہے بالکل یہ عقلاً بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور درست اسی طرح ہی ہوا ہے۔ کیا ان کو اللہ رب العالمین نے وہ عقل سلیم عطا فرمائی، عقل کامل عطا فرمائی، اور کس طرح وہ فیصلے فرمایا کرتے تھے، ان کا بھی ذکر کریں گے، ان کے شہزادوں کا بھی۔ میں چاہوں گا مفتی حسان صاحب سے کچھ یہاں گفتگو آگے بڑھاؤں۔ بطور خاص ہم جب ڈسکس کرتے ہیں حسنین کریمین کی زندگی کو، یا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو، تو ابتدائی 7-8 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو بچپن کے وہ ایام تھے، اور پھر اس کے بعد کی یہ پوری زندگی امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ، اور خلفاء کی موجودگی میں یہ ایک یعنی جوانی والے جو عرصہ، پھر بطور خاص حضرت علی خود جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ کے ساتھ ساتھ بھی حسنین کریمین وہ ہوا کرتے تھے۔ تو ان کی زندگی کا یہ اتنے ایک طویل جو عرصہ مدنی زندگی کا ان کا گزرا ہے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کوفہ میں بھی رہے اور اس طرح بھی جو نہیں، تو ظاہر ہے اس میں انہوں نے کیا علم کا جو ہے وہ سمندر ان سے سیکھا، اور ان کے ساتھ بھی رہتے رہے،
ان کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور جب میں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے اچانک ایک روایت آئی تھی، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب یہ سیدنا امام حسن اور امام حسین کی علمی گفتگو ہوگی تو یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ بیان ہوا نا کہ جو گھر کے اندر جتنا ساتھ رہتا ہے اتنا زیادہ علم اس کو حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش خود فرمائی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارکہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ، آپ کے مبارک دانت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں، ان کی نرمی، پکڑتے وقت سختی، یہ ساری چیزیں جس کو بولتے ہیں حلیہ، اس حلیے کو بیان کرنے میں سب سے جو طویل اور تفصیل بیان کرنے والی شخصیات ہیں وہ دو ہیں۔ ایک حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے، حسنین کریمین کے ماموں، حسنین کریمین کے ماموں تھے یہ، اور دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ شمائل ترمذی کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے پر پڑھیں گے تو وہاں آپ کو مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے مختلف روایتیں ملیں گی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حسن کیسا تھا، حلیہ کیسا تھا، لیکن آپ کو ان دو حضرات کی تفصیل سب سے زیادہ ملے گی۔ وجہ اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے مطالعہ کرتے ہوئے کیا بات ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو تھوڑی سی بڑوں کے مقابلے میں کھلی آزادی ہوتی ہے، گھر میں بھی دیکھتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ دونوں حضرات بچپن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ اب اس پر سنیے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا، اور وکان وصافا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والے تھے۔ کس بارے میں پوچھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں پوچھا، عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا، کہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حلیہ میرے سامنے بیان کریں، اور دیگر روایتوں کے اندر اتعلق منہا، تاکہ میں اس کا اپناؤں، اس کو وہ انداز اختیار کروں، اسے یاد رکھوں۔ تو انہوں نے یہاں پر امام ترمذی نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی اعتبار سے بھی عظیم تھے اور دوسروں کو نظر بھی عظیم آتے تھے، ظاہر و باطن ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسا کہ چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے کہ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم مبارک کا حلیہ بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک، پاؤں مبارک کس طرح کے تھے۔ امام حسن فرماتے کہ فَكَتَمْتُهَا الْحُسَيْنَ زَمَانًا، میں نے ایک عرصے تک امام حسین سے یہ چھپا کر رکھا کہ میں جو ہے وہ اپنے ماموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پوچھ چکا ہوں، امام حسین کو میں نے نہیں بتایا۔ وجہ کیا ہے؟ تو وہ علامہ باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین اس کے تحت یہ بیان کرتے ہیں۔ اب علمی اعتبار سے آپ دیکھیے گا کہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ براہ راست خود بیان کر دیتے تو امام حسین کی ذہانت تو ایسی تھی کہ فوراً یاد کر لینا ہے، لیکن ایک بندہ جب کسی سے سوال کرتا ہے
اور اس کو سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو وہ بات زیادہ مضبوطی کے ساتھ ذہن میں بیٹھتی ہے. بالکل. تو امام حسن یہ چاہتے تھے کہ ایک تو یہ بات مضبوطی کے ساتھ بیٹھے، دوسرا یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب سوال کریں گے تو علم کی جستجو کی وجہ سے ان کو ثواب بھی ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا. تو اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لیے فرماتے ہیں کہ فَقَتَمْتُهَا الْحُسَيْنَ زَمَانًا، میں نے ایک عرصے تک امام حسین سے اس کو چھپا کر رکھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ ثم حدثته، میں نے ان کے سامنے بیان کیا تو فوجدته قد سبقني الیہ، اللہ اکبر، کہ مجھے تو حیرت ہوئی کہ جب میں نے امام حسین کو بیان کیا تو پتہ چلا کہ امام حسین تو یہ باتیں بہت پہلے مجھ سے پوچھ چکے ہیں. اللہ اکبر، یعنی ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہی سے ہی پوچھے. انہی سے پہلے پوچھ چکے ہیں. فسألہ عما سألتہ عنہ، جو میں نے پوچھا تھا نا وہ امام حسین پہلے سے پوچھ چکے تھے. پھر فرماتے ہیں بھائی دیکھیں، بڑے بھائی ہیں، محبت دیکھیں آپس میں. کیا بات ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی امام حسین کے فضیلت بیان ہو رہی ہے تو میں کو ڈی گریڈ ہو جاؤں گا، نہیں. ایک تو یہ بات بیان کی، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِهِ وَشَكْلِهِ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا. یعنی بات یہیں تک نہیں تھی کہ صرف ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ کے امام حسین بس ٹھہر گئے، بلکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اپنے والد گرامی سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے زندگی گزارتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے کر آتے تھے تو کیسے زندگی گزارتے تھے، جب افراد کے درمیان بیٹھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک کیا ہوتا تھا. ان تمام چیزوں کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے پوچھ چکے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو آپس میں محبت اور علم کی علمی شوق. تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی پائی، اگرچہ کہ چھوٹی عمر میں پائی، 4 سال 5 سال یہ صحبتیں ملی، لیکن ان کی ذہانت بے مثل و بے مثال تھی. چھوٹے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں صدقے کی کھجوریں جمع تھیں جو تقسیم کرنی تھی، تو کھجوروں سے کھیل لیتے دونوں شہزادے. تو کھیلتے کھیلتے امام حسن نے ایک کھجور جو ہے وہ منہ کے اندر رکھ لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، یعنی ناپسند کیا، اور فوراً ان کے منہ سے نکال دی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنو ہاشم یہ صدقے کا مال نہیں کھاتے. اللہ اکبر. اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں کہ اس عمر میں ان کو سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ امام حسن اگرچہ کہ امام یہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں لیکن اس بات کو سمجھ ضرور لیں گے. سبحان اللہ. کہ ہمیں یہ کام کرنا نہیں. اور پھر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوتے ہیں تو بچپن کا یہ واقعہ آپ کو یاد بھی ہوتا ہے اور آگے آپ بیان بھی اس کو کرتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ناظرین، یہ یعنی اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بظاہر عمر، کیونکہ ٹوٹل انہوں نے عمر 8 سال کچھ مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت پائی، پھر حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا. 6 مہینے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے. اور لیکن اس عمر میں بھی آپ کا یہ ایک طرح کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں تعلیم دے رہے ہیں، خود انہیں سکھا رہے ہیں. آج دنیا ان کو امام کہتی ہے. دنیا امام حسن جب ان کے نام آتے ہیں تو بے ساختہ ہی زبان سے امام کا یہ لقب اور امام کا لفظ اور کلمہ یہ نکل آتا ہے. اور اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ امامتیں عطا فرمائی ہیں کہ آج ہم ان کو امام کہتے ہیں اور ان کا اس طرح ذکر خیر کرتے ہیں. آپ کے کچھ کالز ہیں، سوالات ہیں، ان کو بھی ٹاپک میں ساتھ اس موضوع میں لے کر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور کچھ میسیجز بھی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. پہلے دیکھتے ہیں ناظرین کی سوالات. میرا نام محمد رضا تاری ہے، میں سرولہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ علم کی بات ہے، بہت اچھا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں. میری اردو کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. کیا ایسا لکھنا اور پڑھنا کیا حکم لگے گا؟ اور عالم دین کے کچھ فضائل بیان فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاءاللہ. جی اس کو شامل کرتے ہیں مزید. ماشاء اللہ، بڑا ہی مبارک موضوع ہے جو مفتی احسان صاحب نے معائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو علم بتایا، بڑی پیاری معلومات ملی. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے حوصلہ افزائی فرمائی، اس کا بہت شکریہ. کچھ SMS بھی ہیں اور سیرت کے حوالے سے بھی کچھ پوچھا جا رہا ہے، سادات کرام کے حوالے سے بھی. یہ جو مدنی منع تھے 8
8ویں کلاس کے طالب علم تھے. اب یہ عام طور پہ ایک جملہ ہے اور کہا بھی جاتا ہے. اچھا، اس کے لیے کچھ رہنمائی بھی کی جاتی ہے، تو پھر آگے سے والدین کا یہ سوال ہے کہ ہم بچوں کو کیا سمجھائیں، کیا کرنا چاہیے، ہونا کیا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک جگہ سے پاک ہے. یعنی اس کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ کسی جگہ میں نہیں ہے. کیونکہ جگہ جو ہے وہ اگر آپ اللہ پاک کو یا کسی بھی شے کو کسی جگہ میں مانتے ہیں تو دو چیزیں ہوں گی. یا تو وہ جگہ اس شے کے برابر ہوگی یا اس سے بڑھ کر ہوگی. یہ کرسی ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میری جگہ ہے. یہ جو مکان ہے، یہ حصہ، یہ میری جگہ ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں. اب یا تو یہ میرے برابر ہے یا مجھ سے بڑھ کر ہے. اگر مجھ سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ میری جگہ نہ رہی. تو اللہ پاک کے نہ برابر کوئی شے ہو سکتی ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی شے ہو سکتی ہے. اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ جگہ ہو. جگہ کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات کو محدود کر دیا، اس کو ایک سمت کے اندر آپ لے آئے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ جگہ سے پاک ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اللہ پاک کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ لا تتفکروا فی اللہ. اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو. تفکروا فی خلق اللہ. اللہ کی جو مخلوق ہے، اس میں غور، اس نے جو آسمان بنائے، جو زمین بنائی، جو ستارے بنائے، جو سورج بنائے، سمندر بنائے، طرح طرح کی جو مخلوقات ہیں، اس میں غور کرو. جب اس میں غور کریں گے تو خود ہمیں اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوگی. فرمائے لا تتفکروا فی اللہ فتہلکوا، کہ اللہ کی ذات کے اندر غور و فکر نہ کرو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. اس لیے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ پاک کی ذات کا ادراک کوئی کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں یہ غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں کہ اللہ پاک کہاں ہے. ہم اس کی قدرت کو جانتے ہیں، اس کی ذات کو جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے، اس نے ہر شے کو بنایا ہے. اب رہا یہ کہ اللہ پاک کے حوالے سے جو جملہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کا علم ہر جگہ پر. ہر جگہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی جو قریب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو علم ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، وہ بندے کی شہرک سے بھی قریب ہے کہ وہ اس پر چاہے تو پکڑ فرمائے. اس کی شہرک کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے. تو لہذا اللہ کا علم و قدرت کی کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، ہر جگہ پر موجود ہے. لیکن ذات کے اعتبار سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ پاک ہر جگہ پر موجود ہے. اس کی جگہ بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ اللہ پاک ہمارا خالق ہے، اللہ پاک ہمارا مالک ہے، ہمارے بارے میں وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ پاک ہی ہمیں عطا فرمانے والا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے. یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائی جائیں، یعنی جو رخ ہے وہ اس طرف موڑ دیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کئی طرح کے اللہ کی جو صفات ہیں، بصیر ہے، علیم ہے، سمیع، یہ ساری چیزیں اسے یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ بیان ہو جاتی ہیں. ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ پہلے میں آیت کریمہ وہ نہیں پڑھ سکے، تو اب کیا یہ وظیفہ دوبارہ کرنا ہوگا؟ یہ کیا کوئی خاص پڑھتے ہیں یہ لوگ یا کچھ ہے، کیا کہتے ہیں؟ آیت کریمہ کا وظیفہ تو مجھے نہیں معلوم کہ 10 محرم کو کوئی آیت کریمہ کا وظیفہ ہو. اگر ہے، بزرگوں سے کوئی منقول ہے کہ آیت کریمہ پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو فائدہ ہوگا تو وہ تو مخصوص دن کے اندر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ تعداد اور دن بعض اوقات کی مخصوص ہوتے ہیں، وہ تجربات کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ بزرگوں کو وہ تجربے حاصل ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ آگے بیان کر دیتے ہیں. باقی وظیفہ ہے کیا، یہ میرے علم میں نہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آیت کریمہ اگر جب بھی پڑھنا چاہیں، عام حالت میں پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھیں، اس کی برکتیں ملیں گی. اور اس کی وجہ سے آیت کریمہ کی برکت سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں واضح طور پر جو ہے وہ ارشاد فرما دیا نجیناہ من الغم، کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کلمات کی، ان تسبیح کی وجہ سے ہم نے غم سے نجات دی ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی مومنوں کو بھی ہم نجات دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا خاص ہی انہی کے لیے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت مبارکہ کہ اللہ نے یہ وعدہ مومنوں کے ساتھ بھی کیا ہے. تو بیمار ہیں، پریشان ہیں، آیت کریمہ وہ پڑھنی چاہیے. یہ 1.25 لاکھ ہی اس طور پر ضروری ہو کہ ہر وقت وہی پڑھ کر ہی کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا. مفتی صاحب کیا کہیں گے اس میں؟ کہ کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کے لیے شروع کرنی تو پھر 1.25 لاکھ ہی پوری کرنی پڑے گی، اس سے پہلے نہیں اسٹاپ ہو سکتا. اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں اصل میں. ایک ہوتا ہے کہ مطلقاً فائدہ کسی چیز کا، اور ایک ہوتا ہے مخصوص فائدہ. صحیح. تو مخصوص فائدے کے لیے جو بزرگوں کا تجربہ ہوتا ہے نا، یعنی جیسے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یا دوائیاں ہوتی ہیں،
وہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا نا ڈاکٹر چک چک کے یا طبیب جو ہے وہ چک چک کے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے تجربات ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، پھر اس کا مرکب بنا کے یا کسی طریقے سے وہ دوائی تیار کرتے ہیں، یہ ان کے تجربات ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بزرگوں کو ان چیزوں کے تجربات حاصل ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے سامنے آئی ہوتی ہیں، تو امت کی بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس کی مثال دی گئی ہے چابی کے ذریعے، کہ جب کوئی چابی آپ نے تالے کے اندر ڈالی تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ تالا کھل جائے، لیکن اس کے مخصوص دندانے ہوتے ہیں کہ اگر برابر ہوں گے تو تالا کھل جائے گا، اگر کم زیادہ ہوئے تو نہیں کھلے گا۔ اب کوئی کہے کہ زیادہ ہیں کم تھوڑی ہیں کھل جائے، تو اسے کہا جائے کہ بھائی برابر ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح جو مشکلات بعض اوقات ہوتی ہیں جو حل مخصوص وظیفے کے ذریعے ہوتی ہے، تو وظیفہ ایک چابی کی حیثیت اس کے لیے رکھتا ہے، تو اس لیے اس تعداد کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے جہاں پر یہ چیزیں بیان کی گئی ہوں۔ اور اگر بیان نہیں کی گئی تو پھر مسئلہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بزرگوں نے یہ دیکھا ہو کہ 1.25 لاکھ پڑھنے کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے مقرر کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کچھ جگہ پہ 40 کا عدد بھی بیان کیا ہوا ہے، اور اس کی بھی خاص جو ہے وہ فضیلت ملتی ہے، تو بہرحال پڑھتے رہنا چاہیے۔ بات چل رہی تھی اہل بیت اطہار، اور بالخصوص بہت پیارے واقعات مفتی حسان صاحب نے بیان کیے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، ان کے حوالے سے، ان کے علمی شوق کے حوالے سے۔ اور یہ تو ہم بالکل ایک مختصر گویا کہ ہم بات ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ان کی پوری زندگیاں جس انداز سے گزری ہیں، اور صرف علم نہیں، علم کے ساتھ عمل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی شریعت کے احکامات جو آج ہم ذوق شوق سے سنتے ہیں، بعض اوقات سننے کی حد تک رہتے ہیں، لیکن یہ گویا کہ ان کی عملی تفسیر بھی بن جاتے تھے۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھیں، ان کی عملی تفسیر وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا گھرانہ نظر آتا ہے۔ تو میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے چاہوں گا مفتی حسن سجاد صاحب سے، حضرت آپ بھی کچھ اپنا حصہ ملائیں اس حوالے سے اور ان کے علم کے حوالے سے۔ حسنین کریمین جس طرح اپنی ظاہری شباہت کے اعتبار سے، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، ایک شہزادے سر سے لے کر سینے تک اور دوسرے سینے سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں مشابہ تھے۔ تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بالکل۔ تو اب شہزادگان کی جو صورت ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہ ہے، اور ان کی جو سیرت اور کردار ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایثار دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شجاعت دیکھیں، ان تمام چیزوں میں یہ شہزادگان بھی اپنے نانا جان کی یعنی کہ ان مثالوں کا، ان اوصاف کا مظہر تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے، علم، تو یہ تو یوں سمجھے کہ براہ راست بیٹے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، ان کو اس سے نہ صرف حصہ ملا بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وراثت کو لوگوں میں تقسیم بھی کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 حلقے موجود تھے اور ان میں سے ایک علمی حلقہ تھا، تو آپ نے فرمایا دونوں خیر پر ہیں، ایک میں ذکر و اذکار جاری تھا، ایک میں جو ہے وہ احکام سکھائے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا دونوں خیر پر ہیں، لیکن جس میں علم سیکھا سکھایا جا رہا تھا آپ اس میں تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کے چاہنے والے تھے کہ لوگوں تک احکام زیادہ سے زیادہ پہنچے، آپ سکھانے والے تھے، اور یہی وصف حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی موجود تھا کہ آپ علم سیکھنے والے بھی تھے اور آگے علم کو پہنچانے اور سکھانے والے بھی تھے۔ مسجد نبوی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ ایک حلقہ لگتا تھا
جس میں آپ لوگوں کو قرآن و سنت کے احکام سکھایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو کہا کہ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں گے تو مسجد نبوی میں فلاں طرف آپ کو ایک جو ہے وہ نوجوان نظر آئیں گے جن کی علامت یہ ہے کہ ان کے جو ہے وہ تہبند ہوگا وہ ٹخنوں سے اوپر ہوگا، نگاہیں نیچی ہوں گی، اور ان کا ایک علمی حلقہ لگا ہوا ہوگا، اور وہ حلقہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی نانا جان سے علمی میراث کو پایا بلکہ آپ نے اس کو آگے تقسیم بھی فرمایا، اور آخری وقت تک جب آپ جو ہے وہ شہادت کے لیے تشریف لائے تو اس وقت بھی آپ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام ہی بتائے کہ اے لوگو تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں اور میرے بارے میں میرے نانا نے کیا فرمایا۔ تو یہ گویا کہ جو علم بانٹنا ہے، علم تقسیم کرنا ہے، یہ اس گھرانے کی خاص خیرات ہے، چاہے حسنین کریمین ہوں، چاہے ان کے والد ہوں، چاہے ان کی والدہ محترمہ ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم سے ایک وافر بہت زیادہ حصہ ملا۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ والے دن اس وقت کا خاص اہتمام فرمایا کرتی تھی۔ غروب کے قریب قریب ہے، آخری جو گھڑیاں ہیں، آخری جو گھڑی ہے ماشاءاللہ۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سر ہے یعنی ایک راز کی باتیں ہیں تو وہ ان کو دیا گیا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف علم ظاہری بلکہ علم باطنی یعنی علم طریقت کے بھی آپ سردار ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے تمام طریقت کے سلسلوں کا جو انتہا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جو باطنی علوم ہیں وہ اس سے بھی اس گھرانے کو وافر حصہ ملا، اور جو ظاہری علوم ہیں اس سے بھی اس گھرانے کو، چاہے حضرت علی ہوں، چاہے آپ کی زوجہ ہوں، چاہے حسنین کریمین ہوں، چاہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیگر نسبی رشتہ دار ہوں، تو یہ جو آپ نے موضوع رکھا نا کہ شاندار علمی گھرانہ، تو یہ علم ظاہر، علم باطن، ہر اعتبار سے یہ شاندار علمی گھرانہ۔ کیا بات ہے۔ مرویات حدیث کے حوالے سے اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کریں تو اس پر بھی علماء نے باقاعدہ ان کی روایات کو جمع کیا کہ جو خود حضرت امام میں پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے بیچ میں ایک واسطہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خاص اپنے والد گرامی سے۔ ایک روایت یہ بھی پڑھی کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تو آپ تکبیر کہتے، میں بھی تکبیر کہتا تھا، اور پھر فرمایا کہ آپ نے مجھے سورت قل هو اللہ احد یہ اس کا درس دیا، یہ سکھایا، اور 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں بتایا۔ سجاد صاحب، عمر پہ ہم بات کریں تو عمر 7 سال ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے وقت ان کی عمر مبارک 7 سال ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نمازوں کے بارے میں بتایا، مجھے یہ بھی سکھایا۔ تو شروع سے ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ براہ راست علم سیکھنے والے، اور پھر علم کا کیا خزانہ، جن کے پہلی غذا ہی پیٹ میں لعاب رسول گیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دیا کریں، اور یہ ایسے جیسے عرب کے لوگ کھجور کی وہ گٹلیوں کو چوسا کرتے تھے، یہ حضور علیہ السلام کی مبارک زبان کو ایسے چوسا کرتے تھے۔ تو اللہ نے پھر ان کے سینوں کو کیسے علم کے لیے کھولا، کتنا علم عطا فرمایا۔ کیا کہیں گے حضرت حسنین کریمین کی بات چلی؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے تو میں نے کچھ عرض کیا، اور سجاد صاحب نے بھی بتایا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی حسنین کریمین نے کثیر علم حاصل کیا۔ جیسے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں، کس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اور دعا کس کے لیے کرتی تھی۔ اور بچپن ہی انہوں نے پایا ہے، گویا کہ والدہ کا بھی بچپن پایا انہوں نے، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
6 ماہ کے بعد 6 ماہ نبی کے بعد۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ اچھا اب یہ ہے کہ شاندار علمی گھرانہ، ہم اوپر سے چلتے ہیں۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہر سی بات ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ جو کچھ آپ کو نہیں معلوم تھا اللہ نے سب کچھ سکھا دیا، وہاں تو بات ہی ختم ہے، جی وہ تو ہے ہی مدینۃ العلم، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، بلکہ سارے مدینے انہی کی وجہ سے مدینہ ہیں۔ تو ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا بات۔ ان کی فقاہت دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، جبریل امین علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر بارگاہ رسالت میں آ رہی تھی، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں اور ان کو کہیے کہ آپ کو اللہ بھی سلام کہتا ہے، جبریل بھی سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی آپ کو سلام کہتا ہے اور جبریل بھی آپ کو سلام کہتے ہیں، اب جواب ملاحظہ کیجئے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب کیا تھا کہ وَعَلَيْكَ السلام وَعَلَى جبریل السلام، اللہ هو السلام وَإِلَيْهِ السلام وَمِنْهُ السلام، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی آپ پر بھی اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو، اور جبریل پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اور اللہ خود ہی سلامتی سلام دینے کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ اگر کہے کہ السلام علیکم، کسی کو کہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ سلام بھیجتا ہے کسی پر، تو جواب میں یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر سلامتی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تو خود سلام ہے، سلامتی دینے والا ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہے، اسی کی طرف سے بندے کو سلامتی ملتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر شارحین نے اس مقام پہ لکھا کہ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فقاہت کی دلیل ہے۔ اللہ، تو ان کی اولاد میں سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کے علم کا کیا شمار ہو۔ دیکھیں علم جو اصل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا علم اصل تھا؟ وہاں کوئی نحو تو نہیں سیکھی جاتی تھی، وہاں کوئی صرف تو نہیں تھی، وہاں بلاغت نہیں تھی، وہاں پہ کوئی اصول فقہ نہیں پڑھائے جاتے تھے، یہ چیزیں تو نہیں تھی۔ اصل چیز کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو دیکھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا، اصل چیز یہ تھی، قرآن کا علم رکھنا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم رکھتی تھی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کی جو احادیث طیبہ آگے آئی ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس کے 6 مہینے کے بعد تو آپ کا وصال ہو گیا، جیسا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرمایا دونوں حضرات نے۔ تو دونوں کی روایتیں بہت کم ہیں۔ وجہ ایک تو یہ کہ یہ دیگر کاموں میں مصروف رہے، اور دوسرا اتنا وقت نہیں ملا کہ لوگ ان کے پاس آ کے علم حاصل کرتے، اس لیے مرویات آگے نہیں آئی۔ لیکن اصل علم کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہونا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی بھی ہستی کو، کسی بھی شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر مشابہ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ، سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشابہت رکھتی تھیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رکھتی تھیں، صورت کے اعتبار سے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعتبار سے بھی، کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، چلنا کیسے ہے، کلام کیسے کرنا ہے، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑھ کر علم رکھتی تھی۔ 2-3 مثالیں لیجئے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، دعائیں کیا تھی؟ اکثر دعا دیکھیں تو پیدائش سے لے کر جنت تک ہم جائیں اور دنیا سے پردہ فرمانے تک جائیں، اور قبر میں بھی دیکھیں تو امت، امتی امتی، ٹھیک ہے، یعنی ساری دعائیں عمومی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مانگا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی دعا بعض اوقات پوری رات امت کے لیے ہوا کرتی، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ میری امت کو بخش دے،
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتی تھی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے، وہ ان کے لیے زیادہ دعا کیا کرتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے کہ اس میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ اب اس میں علماء نے 40 سے زیادہ اقوال لکھے کہ وہ گھڑی ہے کون سی، تو اس میں پھر 2 قول کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 قول ہیں جو سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا نمبر 1 کہ جمعہ کے لیے جب خطیب منبر کی طرف آتا ہے اس وقت سے لے کے اس کے سلام پھیرنے تک، ایک قول یہ ہے کہ یہ سب سے مضبوط ہے، اور اس سے بھی مضبوط جو قول ہے وہ ہے کہ عصر کی آخری گھڑیاں، کہ عصر کے آخری لمحات کے اندر جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا بات، ٹھیک ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خادمہ کو کہتی تھی کہ ذرا دھیان رکھنا، سورج جب غروب ہونے لگے نا تو مجھے بتا دینا، اور اس وقت آپ دعا کے اندر زیادہ کوشش کرتی تھی۔ اچھا، اب یہ سر والی بات ہوئی، راز والی بات ہوئی، اب اس میں مختلف پہلو ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو کہ یہ وہ گھڑی ہے، کیونکہ آپ کی شہزادی تھی، راز کی باتیں اور کس سے، ان سے بڑھ کر کس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ دوسرا یہ کہ اس میں بعد کے علماء نے بڑے خوبصورت نکات بیان کی کہ جمعہ کی آخری گھڑی کے اندر دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں، یعنی بالکل آخری لمحہ ہے، عصر کا آخری وقت ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس وقت میں اللہ پاک نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی۔ واہ، تو وہ اللہ کے نبی کی پیدائش اس وقت ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی، تو یہ برکتوں والا وقت ہے، رحمتوں والا وقت ہے، اس میں جو دعا کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوگی۔ ممکن ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر یہ خاص راز ہے، راز ہو، اور اسی پر امام ابن امیر الحاج مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المدخل میں فرمایا کہ جس گھڑی میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، تو جس میں سید آدم علیہ السلام نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو، یعنی 12 کی صبح صادق، اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیوں قبول نہیں، کیوں قبول نہیں ہوگی؟ بدرجہ اولا تو یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ہے، ایک علم بھی ہے اور علم بھی ہے، تو یہ عبادت جو بھی، اور پھر دعا عبادت کا مقصد ہے دعا، یعنی علم پر عمل نہ، بالکل، اور علم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر عمل ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل ہو رہا ہے، تو کب ہوگا عمل؟ جب پہلے علم ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوتے، ان کو بوسہ دیتے، ہاتھ چومتے، ان کے بوسہ دیتے، اور جب اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل فرمایا، ایسا کیا، تو اب ان کا عمل دیکھیں کہ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے تو یہ احتراماً کھڑی ہوتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے۔ کمال درجے کی محبت حسان صاحب یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اور بیٹیوں سے پیار، بیٹیوں سے آپ نے جو پیار، اور پھر یہ تو ہم سنتے ہیں اور اس کو بیان بھی کریں کہ کوئی بیٹی والد کے لیے کھڑے ہو، ٹھیک ہے بھئی، اس کا حق بنتا ہے، کھڑا ہونا چاہیے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے آپ یہ کیا کرتے تھے، اور انہی کی تربیت ہے۔ آپ کے بیٹے لخت جگر امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغننی بالعلم، اے اللہ مجھے علم کی جو ہے وہ دولت سے مالا مال فرما۔ ان کی دعائیں دیکھیں، وَزَيِّنِي بِالْحِلْم، اور حلم، بردباری، صبر، تحمل، اس کے ساتھ مجھے زینت عطا فرما، وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، اور تقوی کے ساتھ مجھے عزت عطا فرما، وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ، اور عافیت والا وہ جمال بھی مجھے عطا فرما۔ ہماری اکثر دعائیں ہم دیکھیں واقعی کئی پتہ بھی چل جائے، حسان صاحب آپ نے بھی جیسے ابھی یہ خاص وقت بیان کیا، مستجاب وقت ہے، قبولیت ہوتی ہے، یا ہم کسی جگہ پر بھی پہنچ جائیں تو پتہ چلے کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا کوئی بزرگ ہوں ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہماری عام طور پر ان دعاؤں کی طرف کہ ہمیں علم ملے، تقوی ملے، حلم ملے، اس طرف توجہ نہیں رہتی۔ ایسے مواقع پر آدمی ٹھیک ہے کاروبار کی دعا کرنا، رزق حلال کی دعا کرنا، ان سے یہ معاملات کی دعا اپنی جگہ بہتر ہے، ٹھیک ہے اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، لیکن ان طرف کیسے توجہ جائے کہ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو؟ یہ صحبت سے ہوتا ہے۔ یعنی 2 باتیں یہاں پر، ایک بات تو یہ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب یوں دعا کیجئے، اے میرے رب میرا علم زیادہ کر،
سبحان اللہ. تو اس کے تحت علماء نے یہ لکھا، بخاری شریف میں امام بخاری نے جہاں علم کی فضیلت کے اوپر آیات ذکر کی تو اس میں سے ایک آیت یہ ذکر کی، اس کے تحت علماء نے یہ لکھا کہ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس میں اضافے کے لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اضافے کا حکم ارشاد فرما رہے کہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما. تو دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس موقع پر جو دعائیں ہوتی ہیں تو یہ امیر علیہ سنت عمومی طور پر ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، پتہ چل جائے کہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے اور یہ دعا کر دے گا، بس دعا ہونی پوری ہو جانی ہے، تو اس سے جا کے یہ کہیں گے کہ بس دعا کر دیں کہ بس یہ کاروبار میں اتنا بڑا فائدہ ہو جائے اور جتنا ہے اس کا ڈبل ہو جائے، یا بونڈ لگ جائے، یا فلاں ہو جائے، یا فلاں ہو جائے. یہ دعائیں عام طور پہ کروائی جاتی ہیں. لیکن ہمارے اسلاف کا انداز جدا تھا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مینا کے اندر مسجد خیف کے اندر موجود ہیں، مکھیوں کی بھنبھناہٹ سنتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ خود بھی عالم ہے، اللہ کے ولی ہیں، جب نیک بندے اس طرح کا ذکر کرتے ہیں تو بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، مکھی جس طرح بھنبھناتی ہے. بظاہر مکھیاں نہیں ہیں. ہاں، تو آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اگلی صف کے اندر بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو آپ فرماتے میں اس نیت سے آگے بڑھا کہ میں نے ان سے دعائیں مغفرت کروانی، دعائیں مغفرت کرانے کے لیے آگے بڑھا. تو وہ قریب پہنچے تو اس شخصیت نے، ان بزرگ نے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور کہا کہ اے اللہ اس آنے والے کی مغفرت فرما دے. تو اب اعلیٰ حضرت کا علم تھا، سمجھ گئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ قریب کوئی نہ آئے، خلل واقع نہ ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں رہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے میں الٹے قدموں واپس ہمارے اسلاف کے دعا یہ طلب لے کے جانا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی والدہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ نہیں پائے اور اگلی نماز کا بھی وقت ہو جاتا ہے، آپ جا رہے ہیں اپنے حجرہ مبارک کی طرف، تو پھر پیچھے کچھ قدموں کی آواز پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا تو کروا کے جاؤں، امی نے یہ کہا تھا کہ مغفرت کی دعا کرنا. تو آپ نے فرمایا ما حاجتک، تیری حاجت کیا ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، ہے کہ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے. کیا مسئلہ ہے، کیا حاجت ہے؟ قربان جائیں. حاجت بیان ہی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا عطا فرما دی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے. کچھ سوالات بھی کہتے ہیں احسان صاحب آپ نے بیان کیا شہرک سے بھی قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کیا ہوتا ہے یہ شہرک؟ شہرک یعنی رگوں کی شہ، جس کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے، یعنی جس رگ پہ زندگی ہے کہ کٹ جائے تو بندے کی زندگی. تو یہاں قرب سے کیا وہی میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں یعنی اللہ کو علم ہے شہرک بندے کی کتنی قریب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی علم ہے اور اس پر بھی قدرت ہے کہ چاہے تو جب چاہے موت دے دے، جس کو چاہے موت دے دے. ٹھیک ہے سجاد صاحب، کوئی فرمائش یہ آپ پوری کر لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کوئی اور بھی؟ ایک مرتبہ یمن سے ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اپنے غلام کے ساتھ بھیجا سفر میں، تو راستے میں اس بچے اور غلام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو غلام تھا اس کو غصہ آیا. جب وہ شہر میں پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں. اچھا. اور اس کو بیچنے کی کوشش کی کہ یہ اس کو غلام بنا دیا، غلام بنا دیا، یہ میرا غلام ہے جو اس کو خریدنا چاہیے. اب بچے نے احتجاج کیا کہ نہیں غلام تو آپ ہیں. اور جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا کہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آقا ہوں اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں آقا ہوں، اور بظاہر بچہ جو تھا اس کی عمر کم تھی اور غلام کی عمر زیادہ تھی، تو وہ اپنے آپ کو جو بڑا تھا وہ آقا کہہ رہا تھا اور بظاہر سمجھ آتا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ بچہ غلام ہے. تو جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ دیوار میں 2 بڑے سوراخ کرو. اچھا. تو انہوں نے دیوار میں بڑے 2 سوراخ کیے اور آپ نے دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنا سر ان سوراخوں کے اندر رکھو. تو انہوں نے دونوں نے سر سوراخوں کے اندر رکھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ گھر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی تلوار لے کر آ جاؤ. اچھا. جب وہ تلوار لے کر آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اب جو ان میں سے غلام ہے اس کا سر قلم کر دو. تو اب جو غلام تھا اس نے سراغ سے سر پیچھے کر لیا. اچھا تو آپ نے فرمایا یہ غلام ہے یہ غلام ہے. اور یہ جو بچہ ہے یہ آقا ہے. یعنی ایسے دعویٰ کر رہا ہے اور کیا کمال. اب دیکھیں یہ ایک علم تھا. سبحان اللہ. صحیح ہے نا. اور یہ تجربہ بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے. جو قاضی ہوتا ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، اس کی ایک اپروچ ہوتی ہے، ماشاءاللہ اور وہ سمجھتا ہے کہ اصل حقیقت اور معاملہ کیا ہے اور کس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. ماشاءاللہ. تو یوں آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے غلام ہے. دو آدمی تھے اور راستے میں کہیں ان کو ایک کے پاس 5 روٹی تھی 3 روٹی. بڑا پیارا مجھے لگتا ہے جب بھی یاد آتا واقعہ. تو کہا کہ دونوں مل کے کھانا کھانے لگے. تیسرا مسافر آ گیا، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا بھی سب مل کے کھانا کھا لیتے ہیں. جاتے ہوئے اس نے 8 درہم دیے. تو جس کی 5 روٹیاں تھی اس نے بولا 5 میں لے لیتا ہوں، 3 تم لے لو. تمہاری 3 روٹیاں تھی، میری 5 ساری تو ختم ہو گئی، اب چلتے ہیں. تو وہ کہنا نہیں بھی آدھے آدھے کرو. 8 دیے تو 4 میرے 4 آپ کے. کہا نہیں آدھے آدھے کیسے بنتے، تمہاری 3 روٹیاں تھی، تم ایسا کرو. حضرت علی کے پاس گیا معاملہ. آپ نے بھی کمال درجے کا یہ فرمایا 3 تیرے لیے بہتر ہے، لینا چاہو تو یہ لے لو، ورنہ میرے حساب کتاب سے تو تمہاری ایک ہی درہم بنتا ہے، تمہارے 3 بھی نہیں بنتے. پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ تمہاری تھی روٹیاں وہ 3 اور اس کی تھی 5. 3 روٹیوں کے اگر ہم پیس کریں تو کل ملا کر 8 روٹیاں ہوئیں، اور 8 روٹیوں کو ہم نے کے 3 پیس کرتے ہیں تو 24 بن جاتے ہیں. اور 24 کو جب 3 پر تقسیم کریں گے تو اس کا مطلب ہر آدمی نے 8 ٹکڑے کھائے. تو کہا تمہاری 3 تھی، اس کے ٹکڑے کل بنتے ہیں 9، اور 9 میں سے 8 تم خود ہی کھا گئے. 1 ٹکڑا تمہارا اس نے مہمان نے کھایا، تو میرے حساب سے تمہیں 1 درہم ملنا چاہیے، اور باقی اس کو 7 درہم جو ہے وہ مل جانے چاہیے. اس کے 15 ٹکڑے تھے، اس کے 15 ٹکڑے تھے، 8 اس نے کھائے تو 7 جو ہے مہمان نے کھائے. تو تمہیں 3 جو دے رہے ہیں یہی لے لو، یہ تمہارے لیے صحیح فیصلہ ہے. تو کمال درجے کی لاجیکل جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے بھی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کے اس علم سے ہمیں عطا فرمائے، میراث عطا فرمائے. کچھ آخری پیغام دینا چاہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بخاری شریف میں کئی مقامات پر ایک روایت موجود ہے کہ آپ سے یہ سوال کیا، انٹرویو کسی نے لیا اور یہ پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کتاب اللہ کے علاوہ کچھ اور ہے. یعنی ایک یہ گویا کہ بعضوں کو یہ شبہ تھا کہ گویا کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی قرآن کی آیتیں یا تفسیر قرآن کی صورتیں وغیرہ ان کے پاس موجود ہے، خاص حکم کوئی موجود ہے. تو اب یہ اس وقت بھی اس طرح کی باتیں مشہور کی گئی ہوں گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن، جو قرآن ہے وہ یہی ہے. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا 2 چیزیں فرمائی. ایک تو یہ کہ جو میرے اس تلوار کے میان کے اندر ہے، یعنی تلوار جس کے اندر رکھتے ہیں اسی میان کے اندر جو کچھ ہے، تو وہ کچھ صحیفے تھے جس میں 30 کے قریب کچھ مختلف باتیں لکھی ہوئی تھی. یہ باتیں یہ احکام لکھے ہوئے تھے، لیکن قرآن نہیں تھا وہ. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی فہمن اعطیہ رجل، کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو سمجھداری ہوتی ہے جو کسی شخص کو دی جاتی ہے، فہم و فراست. یعنی قرآن تو وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور سارا کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے تحت اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. قرآن کا جو علم ہے کہ قرآن سے کس طرح احکام کا اثبات ہوگا، کیا کیا باتیں قرآن کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اس کے لیے کیسی سمجھداری چاہیے ہوتی ہے، وہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی. اور یہ بہت سارے اس کے واقعات آپ نے سنی بھی ہیں. اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس قوم میں زندہ رہنے سے پناہ مانگتا ہوں جس میں اے ابو الحسن اے علی آپ نہ. سبحان اللہ. اور یہ وہ باقاعدہ فیصلے بھی ان سے کروایا کرتے تھے اور باقاعدہ بھیجا کرتے تھے. بلکہ کئی واقعات ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا لیتے ہیں، اس مجلس میں فیصلہ کرتے ہیں، نہیں
آپ خود پورے گویا کے قافلے کے ساتھ جماعت کے ساتھ جاتے تھے کہ علم لینا ہے تو وہ انہی کے پاس چلتے ہیں، ان کے وہاں جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کا آپس میں پیار بھی ہے، اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں محبتیں بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ علم کی میراث عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ جو طلبہ اکرام ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، یہ پروگرام سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی دینی طور پر جو وہ سیکھ رہے ہیں رب تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، حافظ مضبوط فرمائے۔ جن کے دلوں میں شوق پیدا ہوتا ہے، تو شوق ہوتا ہے کئیوں کو علم سیکھنے کا، لیکن کچھ اور قدم بڑھائیں، آگے بڑھائیں۔ ہمارا ہر آنے والا دن ہمارے علم میں اضافے کا سبب بننا چاہیے، کچھ نہ کچھ علم میں اضافہ ہوتا رہے، اور بالخصوص جو ضروری علم سیکھنا ہے اللہ ہمیں وہ بھی دینی ضروری علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔